الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. اتنا چوکا کھسائیاں تمہیں کیا اتنا کر دیا کرو جا اتوں نے چڑھ کے اتنا کر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اولئک هم المؤمنون حقا یہ ہوئی وہ لوگ نے کہ جڑے سچے پکے مومن نے. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور حضور علیہ السلام دے غلام اور آپ دے صحابہ کہ جنہوں کائنات دا رب سچے اور مومن لوگ کردار رہے. اور آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن ایک کوشش کراں گا کہ انہا عظیم لوگاں چو جس ذات محترم دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا مراد نبی
دماد علی مومنہ واسطے نرم اور کافرہ واسطے گرم، محبوب سبحانی عظیم جرنیل سیدنا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میں آج انہاں دی شہادت دا تذکرہ تواڈے احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت نبی علیہ السلام دی ولادت 13 سال بعد ہوئی ہے، اور حضرت عمر نے 63 سال دی عمر پائی ہے۔ 24 ہجری دے اندر آپ شہادت دے منصب تو فیضیاب ہوئے نے۔ آپ دا نام عمر ابن خطاب ہے اور لقب آپ دا فاروق ہے۔ آپ دے والد دا نام خطاب ہے اور والدہ دا نام حنتمہ بنت ہاشم ہے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم صحابی نے کہ جنہوں اے اعزاز حاصل ہے کہ پیارے فاروق علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے در اقدس تے تشریف لے آئے نے، جناب صدیق آئے نے، خود تشریف لے آئے نے، حضرت عثمان آئے نے، جناب علی آئے نے، یا دیگر صحابہ نبی علیہ السلام دے کول خود چل کے آئے نے اور دائرہ اسلام چ داخل ہوئے نے۔ حضرت عمر نو اے اعزاز حاصل ہے سارے صحابہ چو کہ جنہوں میرے آقا علیہ السلام نے رب کولو دعاواں مانگ کے لے آئے، اور حضور علیہ السلام دی مراد بن کے تشریف لے آئے نے۔ آج اس عظیم جرنیل عظیم صحابی جناب فاروق دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والی کرام نے، اے ہوئی لوگ نے جنہ سے متعلق اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اولئکا علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے ہوئی او لوگ نے جڑے اپنے رب والوں ہدایت میں، اور اے او جان سالان پیغمبر نے کہ جنہوں اللہ ذوالجلال والی کرام نے کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ میں قربان جاور کون جناب انہا عظیم لوگاں جو اور انہا جان سالان پیغمبر جو سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظیم جرنیل دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے عظیم صحابی نے، جنہ دے متعلق اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا۔ آپ ایدنا ہاتھ چکے نے پیارے مصطفیٰ نے، آپ فرماندے نے، اللہم اعز الاسلام
اللہ اسلام نو عزت عطا فرما دے، اللہ اسلام دیا عزت عظمتاں دے اندر اور اضافے فرما دے۔ تے نال میرے آقا فرما دے نے اے میرے اللہ مکہ شہر اندر دو ہی تے چودھری نے، ایک عمر حشام دا بیٹا ہے، ایک عمر خطاب دا بیٹا ہے۔ عرشہ والے یا ربا انہاں دوواں چو جنوں تو پسند کرنا ہے اللہ انہوں دائرہ اسلام میں داخل کر لے تے او دے ذریعے اسلام دیا عزتاں میں اضافہ فرما دے۔ میں قربان جاون کائنات رب نے یہ دعاواں قبول کی دیا نے تے جناب عمر ابن خطاب دے حق وچ کی دیا نے۔ حضرت عمر ایک وقت آیا ادھر دعا ہو رہی ہے اللہ اللہ ادھر نا جناب عمر مشورہ کر رہے ہیں صلاح کر رہے ہیں کہ میں آمنہ دلال علیہ السلام نو قتل کر دینا ہے۔ ادھر صلاح ہو رہی ہے ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر صلاح ہو رہی ہے ادھر دعا ہو رہی ہے۔ اللہ عمر نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ میں قربان جاواں انداز کیسا پیارا سبحان اللہ۔ اے کہ نا میرے آقا دار ارقم دے اندر تشریف فرمانے بیت اللہ دے قریبی حضرت ارقم دا کار سی ہے، آپ دار ارقم دے اندر جلوہ افروز نے جناب امیر حمزہ بیٹھے نے، حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے نے، گلہ باتا ہو نہیں آنے اترو دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے۔ جناب حضرت امیر حمزہ دیا نظرہ پہندیاں نے سونے ہو انج لگتا ہے او دروازے تے عمر آ گیا ہے۔ میرے آقا دے صحابی کہن لگے سونے ہو اگر عمر صحیح ارادے نال آیا تے بسم اللہ وگرنہ سونے ہو آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے آج گردن بھی عمر دی ہوئے گی۔ میرے آقا فرماندے نے ٹھہر جاؤ عمر آپ نہیں آ رہا عرش والا رب دے آ رہا ہے۔ میں جیڑیاں اللہ کو لو دعاواں فرمائیاں نے نا اللہ ذوالجلال نے اونا دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر میرے پیغمبر اگے بڑھ کے نا آمنہ دلال علیہ السلام جناب عمر دے قریب گہن آپ نے کندے تو پکڑ کے عمر نو جن چھوڑیا۔ میرے آقا فرماتے نے اوے عمر کنی کو دیر اسلام دیا مخالفتاں کرتا رہیں گا، کنی کو دیر ساڑیاں مخالفتاں تے کمر پستا رہیں گا۔ تے انداز کیے حضور اگے بڑھے اوے جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانا آج مرید بنا لیا، کوڈے نال کوڈا لاگے کولی بیٹھا لیا۔ عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی چوک مدینے والے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نال محو گفتگو نے آپ فرماتے نے صحابیوں پریشان نہ ہو یاد عمر آپ نہیں آ رہا کائنات دے رب نے اپنی رحمتاں دے نزول فرمائے نے اور میرے آقا فرماتے نے صحابیوں تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ پھر کہہ دو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، آیا ہے تو
عمل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے۔ عمر نے سنی میں نے بہن سے، سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا، سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے جا کے کعبہ میں، پڑھیں گے جا کے کعبہ میں، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سارے اس کا، اڑا دوں گا میں سارے اس کا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او جناب عمر نے آج دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کہ پھر اللہ ذوالجلال نے عظمت شان کیڑا عطا فرمایا کہ قرآن پاک دے اندر کئی مقامات ایسے نے شاہ ولی اللہ نے لکھے ہیں کہ قرآن پاک اندر نا ایس اللہ دے قرآن اندر اور 22 مقامات ایسے نے کہ جیڑی رائے عمر نے زمین تے دیتی اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ 22 مقام، کنے مقام ہولی ہولی بول رہے ہو، کنے مقام 22 مقام ہے اللہ دے قرآن سے ایسے نے کہ جیڑی رائے عمر نے زمین تے دیتی ہے اللہ نے غیدی دنیا تک لئی قرآن بنا دیتا۔ اللہ 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 ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام، ایک موقع آیا آمنہ دلال علیہ السلام اند کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے ہیں، آقا کعبۃ اللہ دیاں پھیریاں پا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیو میرے دل دی ایک تمنا تے خواہش ہے، آج جدو بیعت اللہ دے 7 چکر لگا لئی جدو مقام ابراہیم تے آئیے سانو 2 نفل ادا کرنے چاہی دینے، اللہ دے پیارے نبی میرے دل دی تمنا تے آرزو تے خواہش، میرے آقا آج خاموش نے آسمان تو جناب جبریل آگئے تے عرض کر دینے سونیو اللہ دا پیغام آگے آئیں وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، سونیو کائنات دا رب کہہ رہا ہے جیڑی رائے عمر نے زمین تے دیتی ہے اور مینوں پسند آ گئی ہے، اللہ نے رہندی دنیا تک واسطے قرآن دیا آیتاں بنا دیتیاں نے، جامعہ ربانیہ جان والے ہو یار رائے عمر دیئے
مشورہ میرے عمر دائے اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے آمنہ بلال علیہ السلام تے نازل فرما دیتا ہے میں قربان جاواں ایک اور جگہ تے ایک اور موقع آیا نا کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونے میرے دل دی تمنا تے آرزو ہے کہ تواڈے کول ہر قسم دے لوگ آندے نے دور دراز دے علاقیاں دے وفد آندے نے اور مدینے و باہرو شہر و باہرو لوگ آؤندے ہیں میرا دل کردہ ہے آقا سونے و ازواج مطہرات نے یا عام مومنات یا عورتان نے اے بھی باز دفعہ تو اٹھے قریب بیٹھیا ہوندیاں نے تو اٹھیاں مجلسان ہر طرح دے لوگ آؤندے ہیں ان عورتانوں مومنہ عورتانوں پردہ کرنا چاہیتا ہے انہوں پردے دا آرڈر دے دے ہو میرے آقا آج خاموش نے عمر نے رائے دیتی ہے تے آسمان تو جناب جبریل آگئے آسمان تو جناب جبریل آگئے اور اللہ ذوالجلال دا پیغام لے آگیا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ایو رفنا فلا یعزی وکان اللہ غفور الرحیم میرے سونے محبوبہ جیڑی رائے عمر نے زمین تے دیتی ہے اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے محبوب سونے چاہی دا مومنہ عورتاں جیڑیاں نے یا ازواج مطہرات جیڑیاں نے انہوں پردہ کرنا چاہی دا ہے پردے دے اندر پابند رہنا چاہی دا ہے ایک اور مقام نازل ہویا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما این آیاتاں سے اللہ ذوالجلال نے اسے بات آئی تذکرہ فرمایا رب العالمین نے مومنہ عورتانوں پردے دائی پابند فرمایا ایک اور مقام آیا رائے عمر دیئے مشورہ عمر دا اللہ قرآن بنا رہا ہے رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا تشریف فرمانے حضرت عمر کہنے لگے سونے ہو شراب جیڑی ہے نشے دی حالت دے اندر لوگ نماز پڑھ دینے شراب شروع اسلام دے اندر جائے سی حضرت عمر نے اپنی رائے دا اظہار فرمایا سونے ہو شراب جیڑی ہے اے مناسب نہیں نشے دے جو بندہ ہوئے تے نماز نہیں پڑھ سکتا
اللہ دی عبادت نہیں کر سکتا. رب العالمین نے ایک مقام نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ایمان والےو جدو نماز دی حالت ہو جدو نشے وچ ہوو نا ادو نماز دے قریب نہ جایا دے. حضرت عمر آندے نے سونےو میری تسلی نہیں ہو رہی میں جانا شراب حرام ہی ہو جانی چاہیے دیئے. عمر بار بار آمنہ بلال نو مشورہ دے رہنے. آسمان تو جناب جبریل قرآن لے کے آگا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والےو کل سن لو نا انما الخمر اللہ نے تواڈے تے آج تو بعد شراب نو حرام کر دیتا ہے. والمیسر اللہ نے جوے نو حرام کر دیتا ہے. والانصاب تے آج جڑے فال نکالتے ہو آ تیران دے ذریعے قرآن بازیاں کرتے ہو. اللہ ذوالجلال نے والانصاب اللہ نے توانو بتاں تو منع کر دیتا ہے بتاں دی عبادت تو منع کر دیتا ہے. والا السلام تے اس انداز نہ تیران دے ذریعے جڑی قسمت آزمائی کرتے ہو. والا السلام تیران دے ذریعے جڑے کورے ڈالتے ہو جڑیاں قسمت آزمائیاں کرتے ہو. میرے ہاتھ دیا لکیراں ویکھے دے بابا جی اے کدھر رو جان دیا نے. میں کیا تہاڈی حویلی جو جان دیا نے چول زمانے دیا اور لکیراں کدھر نو جانیاں نے جدھر ہے نے ادھر ہی جانیاں نے. یہ جدیاں قسمتاں آزمائیاں کرن تو اسلام نے منع فرما دیتا ہے. فرمایا رجس من عمل الشیطان یہ سارے گناہ والے کام نے تے شیطانی کام نے. اللہ فرماتے ہیں فاجتنبوه اور مومنو اینا چیزاں تو بچ گئے ریاض لعلکم تفلحون. اگر کامیابی چاندے ہو نا لعلکم تفلحون اگر چاندے ہو رب دا جنت ملے تے کامیاب ہوئیے. فرمایا اینا چیزاں تو بچ کے رہنا. دعا کرو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے. اے رائے حضرت عمر نے زمین تے دیتی آقا شراب جوہ اے مناسب نہیں. رائے عمر دیئے کہ اللہ ذوالجلال والی کرام نے رہندی دنیا تک واسطے اپنا قرآن بنا دیتا ہے. ایک اور موقع آیا عبداللہ بن ابی منافق بےایمان جدو مریا نا 9 ہجری چ مریا. کنی ہجری چ ذیقعدہ مہینہ 9 ہجری دے اندر تقریباً 22 دن بیمار رہا. ساری زندگی اسلام دیا مخالفتاں کرنے والا ہے اسلام دیا جڑاں وڈن والا ہے. عبداللہ ابن ابی منافق بے ایمان مر گیا ہے اور ایدہ بیٹا اودا نام بھی عبداللہ وہ آمنہ بلال علیہ السلام دا غلام بن گیا ہے. میرے نبی کو لایا کہن لگا سونے محبوبہ ایتے میں جاننا ساری زندگی میرا باپ تو اڈیاں مخالفت
مخالفتاں کردا رہا ساری زندگی میرا باپ اسلام دیاں جڑاں وڈدا رہا ہے سونے ہے تے میرا باپ اسلام دا دشمن ہے لیکن میرا باپ مر گیا ہے آخر تے میرا باپ ہے نا آؤ ذرا تشریف لے آؤ نا تے میرے باپ دا جنازہ ہی بڑھا دیو تے نالے اپنا قمیض مینوں عطا کرو میں تواڈا قمیض اپنے باپ دے کفن وچ شامل کرنا چاہنا واہ سونیا اللہ نے تانوں کڈا وڈا حوصلہ عطا فرمایا یار رب جنہ شان وڈا دیندا اوناں رب حوصلہ تے ظرف ہی وڈا ہی عطا کردا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آلہ میرا قمیض لے جا تے اپنے باپ دے کفن وچ شامل کر دینا کہن لگا سونیو میرے باپ دا جنازہ تیار ہو گیا ہے آؤ ذرا تشریف لے آؤ نا تے میرے ابو دا جنازہ بڑھا دیو میرے آقا علیہ السلام اٹھے آقا جنازہ بڑھان واسطے جا رہے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہد ناظرہ کے بڑھ کے اہد میرے نبی دے کندہ انور تے ہاتھ رکھے عرض کر دینے سونے او بھول گئے او ساریاں گلہ عبداللہ بن ابی منافق انہیں کوئی موقع زندگی دا ہاتھوں نہیں جان دیتا ہر موقع تے تواڈیاں مخالفتاں کردا رہا ہے سونیو میرا ایک مشورہ ہے اس ظالم دا جنازہ نہ پڑھایا دے آقا اس بدبخت دا جنازہ نہ پڑھایا دے ساڈے دل دکھی نے یہ ساری زندگی اسلام دیاں جڑاں وڈدا رہا ہے میرے آقا نے آسماناں دی طرف نگاہ اٹھائی فرماندے نے عمر یار میرے جنازہ پڑھان نال اگر اے بخشیا جائے تے میرا کی بگڑ چلا میرے جنازہ پڑھانا اگر اے منافق بخشیا جائے تے میرا کی بگڑ میرے نبی دی دل دی تمنا تے آرزو ہے کہ ہر بندہ ہی جہنم تو بچ جائے میرے نبی جاندے میں ہر بندہ ہی اللہ دے جنت دا حقدار بن جائے جناب عمر کہن لگے سونے ہو میرا تے مشورہ ہے ایدہ جنازہ نہ پڑھایا دے بہرحال میرے آقا فرماندے نے عمر اجے رب والو باقاعدہ اس معاملے کوئی آرڈر نہیں آیا کہ میں منافق دا جنازہ پڑھانا یا نہیں پڑھانا میرے آقا جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے صفاں لگ گئی نے لوگ کھڑے نے آمینہ بلال عبداللہ بڑے ابی منافق دا جنازہ پڑھان لگے نے آسمان تو جناب جبریل آگئے محبوب سونیا جیڑی رائے عمر نے دی دیئے اللہ نے عمر دی رائے نو رہندی دنیا تک واسطے قرآن بنا دیتا ہے سونیا ایدہ جنازہ نہ پڑھایا دے آمینہ بلال علیہ السلام دے قرآن آیا فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن اے میرے سونیا اے منافق بے ایمان جڑا اے دے واسطے جنی مرضی بخشش مانگ لو سونیا ایدہ 70 مرتبہ ہوئی اگر تسی جنازہ پڑھاؤ گے تے میں رب نے انہوں معاف نہیں جے کرنا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر ایتے اللہ نے 70 دی قید لا دیتی ہے اگر 70 تو زیادہ مرتبہ میں امید ہوئے اللہ انہوں معاف کر دے گا کہ میں 70 تو زیادہ مرتبہ بھی ایدہ جنازہ پڑھان لئی تیار
رہا ہے، لیکن جیڑی رائے اللہ دی زمین تے جناب عمر نے دیتی ہے، اس رائے نو اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ لوگوں کون جناب عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ دی رائے اور جنہ دا مشورہ جیڑا ہے رب العالمین قرآن دی ایتا بنا رہے ہیں۔ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ملک سے اللہ صاحب آمنہ دلال علیہ السلام دا فرمانے کہ ہر امت دا ایک محدث ہوندہ ہے تے میری امت دا محدث اللہ نے پیارے عمر نو بنا دیتا ہے۔ میرے آقا فرما دینے لو کانا بادی نبی لکانا عمر ابن الخطاب، لوگوں اگر میرے بعد اللہ نے کسے نو نبی بنانا ہوندہ ہے تے عمر خطاب دا بیٹا نبی بن جاندہ ہے۔ لوگوں کون جناب عمر نے ایک دن کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام آپ تشریف لے گئے آسمان ناتے معراج دے سفر تے تشریف لے گئے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دے میں جنت دی سیر پیا کرنا ہوا تے ایک نا محل مینوں بڑا پیارا نظر آیا، بڑا شاندار محل، بڑا پیارا عالی شان بنگلہ ہے۔ آقا فرمان دے جبریل اے محل کی دائے، جبریل اے محل کی دائے، تے جناب جبریل علیہ السلام آتے نے سونیو ایک قریشی بندہ ہے، ایک قریشی دا محل ہے۔ حضور فرماتے نے فَقُلْتُ انا قریش، جبریل میں بھی قریشیاں، میرا محل نہیں سونیو، ایک بندہ ایسا ہے جیڑا عربی جوان ہے، ایک عربی دا محل ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جبریل فَقُلْتُ انا عربیٌ، میں بھی تے عربی آنا، میں بھی تے عربی آن نہیں سونے ہو، یہ تو اڈا محل نہیں جے، اچھا کدہ محل تے جبریل آندے نے سونے ہو، ایک امت محمدی دا بندہ او دا محل، آپ فرماندے نے فَقُلْتُ انا محمد، اور جبریل میں محمد میرا محل نہیں سونے ہو، تو اڈا محل نہیں۔ آقا سونے میرے آقا نو جبریل کہن لگے سونیا محبوبہ اصل وچ گل ہے اے محل جیڑا ھذا القصر من عمر بن الخطاب، اے عمر بن خطاب دا محل ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایڈا عالی شان محل ہے، میرا دل کیتا میں اندر داخل ہو کے دیکھا ہے، میں اج نظر ہماریاں تے اس محل وچ ایک حور نظر آ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں اندر داخل نہ ہویا، عمر مینوں تیری خیرت یاد آ گئی ہے، سونے ہو تو اڈے تو میں کی خیرت کرنی ہے، یعنی او جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنانو آمنہ دلال علیہ السلام نے جنتیاں سمانتا دے دیتیاں نے کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 23 ہجری دے اندر جناب فاروق نے کئی علاقے فتح فرما لے، اسلام دے پرچم ہر طرف لہرا رہے ہیں۔ آمنہ دلال علیہ السلام آقا دنیا تو تشریف لے گئے، جناب صدیق
دنیا تو تشریف لے گئے جناب عمر دا دور خلافت آ گیا سن 23 ہجری دے اندر پیارے عمر نے بہت سارے علاقے فتح فرما لین آپ سن 23 ہجر حج واسطے تشریف لے گئے ارکان حج تو فارغ ہوئے نا تے واپس مدینہ طیبہ دی طرف نکل بین تے سفر کرتے ہیں مقام ابتا ایک جگہ دا نام ہے مقام ابتا دے قریب آئے نا سفر کر کے تھک گانے رات دی تاریکی رات دا سناٹا غلام نالے پچھلی رات دا ٹائم ہے تے حضرت عمر کوئی بستر دا انتظام نہیں کوئی پہرے دار نہیں ہے تے جناب عمر اینج کینکر زمین دینے تے کینکر آندہ بستر بنا کے آل زمین تے لیٹ گئے آسمانہ دی طرف نگاہ اٹھائیاں تے آسمانہ دیا بلندیاں تے چن پیا چمک دائے تے جناب عمر دیا نظران آسمان تے چڑھن والے چن تے ٹک گئیاں نال اکھاں ٹولن لگ پئیاں نال اپنے دل وچی گلاں کرن لگ پیا کہن لگے عمر اے جڑا آسمان تے چڑھن والا چن جدو پہلے دن دا ہوندا دوجے دن دا ہوندا بالکل باریک تے معمولی جہا چن ہوندا پھر چڑھتے اے 14ویں رات دا چن بھی بن جاندا سارے جگ تے روشنیاں پھیلا دیندا پھر کٹدے اپنے آخری دناں نو آ پہنچ اپنے آپ نالی گلاں کری جاندے نے فرماندے نے عمر یار اس آسمان دے چن دی طرح عمر تیرے تے بچپن بھی آیا ہے عمر 14ویں رات دے چن دی طرح اے جوانی دیا بہاراں بھی گزار رہیاں نے عمر جویں اے چن اپنے آخری دناں تے آ گیا ہے عمر ہون انج لگدا تیری زندگی بھی زیادہ وفا نہیں کرے گی عمر تیری زندگی بھی کٹ دی جا رہی ہے اکھاں ڈول رہیاں نے اکھاں جو آنسو ڈول رہے نے آسمانہ دے چند دی طرف تک دے جا رہے ہیں تے نال ایک دعا کر دینے فرمان دینے اللہم رزقنی شہادتاً فی سبیل کا وجعل موتی فی بالاد رسول کا عرش والے ربا اور عمر دیا ہمتہ جواب دے گئی اللہ میں خلافت دا بوجھ نہیں چک سکدا اے عرش والے ربا کتے او دن آن تو پہلا اللہ میری عقل بھی جواب نہ دے جائے اللہ لوگ مینو گلاں کرن لگ پے عرش والے ربا او دن آن تو پہلا عمر نو شہادت دی موت نصیب فرما دے اللہ موت بھی شہادت دی مانگنا وا تے عرش والیا موت بھی تیرے نبی دے شہر مدینے چ مانگنا وا یار پتہ نہیں دلوں نکلیاں گلاں عرش والا قبول فرما لیندا ہے دلوں نکلیاں گلاں دل دیاں دعاواں بعض دفعہ جڑے دل تے دکھڑے بندہ اپنے مالک دے سامنے رکھ دے تے عرش والا فوراً قبول فرما لیندا ہے کہن لگے میرے اللہ مو شہادت دی تیرے نبی دے شہر مدینے چ جانا وا عرشا تو آواز آندی ہوئے گی اے میرے پیارے عمر تو جس محبت نہ دعاواں کیتیاں نے
میں رب کہہ رہا ہوں میں تینوں موت بھی شہادت دی عطا کرانگا شہر بھی نبی پاک دا مدینہ ہوئے گا مسجد بھی نبی دی ہوئے گی تے مصلی بھی نبی دا ہوئے گا مسجد بھی نبی دی ہوئے گی مصلی بھی مصطفیٰ دا ہوئے گا بلاخر دعا ماں کیتیاں آپ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر دی بیٹی کہن لگی ابو جی کنج دیاں دعا ماں کرن رہے ہو والا مدینے چرہ کے تو انو کتھے شہادتاں لبنیاں نے ابو جی والا کی دی جرت تو اڈے تے کوئی حملہ کر سکے پر عرش والے نے بھی تے دعا میں قبول فرمانیاں نے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک غلام ہے جناب امیر المومنین دے کول آیا کہنے لگا امیر المومنین جی میں چکیاں بنانا چکیاں دا کاروبار کرنا تو اڈا جیڑا وزیر او میرے کولو ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے آپ فرماتے ہیں تیرا کاروبار چکیاں دا ہے تے بڑا عالی شان کاروبار ہے کنہ ٹیکس دینا ہے کہنے لگا جی مہانہ 2 روپے میں ٹیکس دینا حضرت عمر کہنے لگے بھی اے ٹیکس بالکل مناسب ہے حکومتان دے ٹیکس ہوندے نے ادا کرنے پہندے نے تے نالے سنے ہیں تو چکیاں بڑیاں شاندار بنانا ہے تے یار ایک چکی مینوں بھی بنا کے دے دے اے جنا لال بیلا ہو گیا انہوں غصہ چڑھ گیا ابو لولو مجوسی دا نام ہے مجوسی ہے تے اٹھ کے ٹور پیا کہن لگا اوے عمر میں تینوں چکی تے بنا دیاں گا پر ایسی چکی بنا کے دیاں گا جدیاں تمہاں مشرق تو مغرب تک پہ جان گیا ہر پاسے جیسے چکی دیاں تمہاں پہ جان گیا حضرت عمر نے جو ٹھکے دول ویکھیا آپ فرماندے نے اے بندہ منو قتل دی دھمکی دے کے جا رہے آئے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین اے دے خلاف کوئی مقدمہ کریے کوئی FIR کٹوائیے کوئی درخواست دائر کریے امیر المومنین کہنے لگے جب تک ایدہ کوئی عمل سامنے نہیں آؤندا اسلام انتقام لین دی اجازت نہیں دیندہ آخرے چلا گیا تے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب 26 یا 27 ذوالحج آج کنی ذوالحج 25 کنی آج 25 کل دا دن 26 یا 27 ذوالحج جناب امیر المومنین فجر دی نماز پڑھان واسطے مسجد اندر تشریف لے آئے نے اے جڑا ابو لولو مجوسی ہے نا چکیاں بنان والا انہیں 2 تہاری خنجر پکڑیا انہوں زہر دی پان دی تھی ہے تے آج نا ممبر دے پیچھے چھپیا بیٹھا ہے تے مسجد نبوی جہاں دیرا چھایا آج تو اڈے لائٹنگ دا انتظام کوئی نہیں فجر دی نماز امیر المومنین مصلی تے تشریف لے آئے نا اے صحابہ دیاں صفا لگیاں اے ابو لولو مجوسی جیڑا اے جنا 2 تہری خنجر نکال کے اے منبر دے پیچھے بیٹھا ہے امیر المومنین نے اللہ اکبر کر کے اجے نماز شروع فرمائی ہے انہیں جلدی نہ اپنا خنجر نکال لیا تے جناب عمر تے خنجران تے وار کر دے 11 خنجر لگی کننے ایک روایت مطابق 6 خنجر ناف دے قریب 11 خنجر لگ دینے ایک خنجر بڑا ہی سخت زخم لگ گیا تے بڑا ہی کاری زخم لگ گیا امیر المومنین بالآخر نماز دے اندر نے خنجران دیوار نے
پیدر پہ کئی خنجر لگ دینے امیر المومنین زمین تے ڈگ پیندے نے ڈگ دیا حضرت عبدالرحمن ابن عوف نو اپنے مسلح تے کھڑیاں کیتا فرماتے نے عبدالرحمن یار میری خیر مسلمانہ دی نماز نہ خراب ہو جائے اوے 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اے جو سامنے تڑپن دے آئے نبی پاک تے صحابہ نماز پہ ادا کر دینے اور اے جڑا ابو لولو مجوسی ہے اے نسنا چاندہ ہے حملہ کر کے نکلنا چاندہ ہے نکل دیا اے جو صفحہ جو لگیاں نے اور بچوں دی نکلنا مشکل دے ہے انہیں کئی صحابہ کے خنجران دیوار کی تے 13 صحابہ زخمی ہوئے کنے صحابہ 13 صحابہ زخمی ہوئے بالآخر انہیں دوڑ لگائی اور مسجد چو باہر نکل دیا اگو ایک صحابی آئے اور نہ جلدی نہ ایدے ہوتے اپنی چادر سٹی تاکہ انہوں گرفتار کیتا جائے جدو انہیں ویکھیا کہ میں ہن مر جاؤں قابو آ جاؤں انہیں اپنا ہی خنجر اپنے پیٹ مارے آتے خود کشی کا اپنا ہی خنجر اپنے پیٹ مارے آ خود کشی کر کے جہنم رسید ہو گیا 26 یا 27 ذوالحج نو جناب عمر تے حملہ ہویا اور آپ یکم محرم نو شہید ہو کنی محرم نو یکم محرم نو جناب عمر شہادتہ باگا اور شہادت دے قریب اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا فرمایا عبداللہ جہاں ماں عائشہ صدیقہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال کہنا اممہ دی حجرہ پاک دے اندر ایک قبر مصطفیٰ دیئے ایک قبر صدیق دیئے ماں دی 2 قبران دی جگہ باقی ہے آجڑی تیسری قبر ہے اگر اجازت دے ہو تے عمر نو ایتھے قبر دی جگہ عنایت فرما دے ہو ماں عائشہ نو بھی تے نیکیاں یاد نے ماں دی نو جا کے دسیا گیا سجدہ دیا اکھاں ڈول پئیاں فرما دیا نے عبداللہ اپنے باپ عمر نو جا کے کہہ عمر پتر تیریاں نیکیاں میں نو یاد نے جدو میرے خلاف پر آپے گنڈا منافقہ نے بنیا وہ تو جناب عمر نہیں سجدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی دا اعلان فرمایا عمر میں اپنے واسطے قبر دی جگہ رکھی سی لیکن پیارے عمر اگر تو جگہ مانگ لئیے تھے میں اپنے تے تینو فقیت دے رہیاں جاؤ عمر واسطے قبر دی جگہ تیار کر لو بیٹے نے آکے پیغام دیتا خوش ہو گئے فرمان لگے پتر میں دنیا تو جا رہا جدو میرا جنازہ اٹھاؤ نا حجرہ عائشہ صدیقہ دے سامنے میری 4 پائی رکھ دیا دے ماں عائشہ کو لو نمے سرے اجازت منگیا دے اگر ماں دی اجازت دے دے تے مصطفیٰ دے پہلو چے دفن کر دیا دے اگر ماں اجازت نہ دے وے تے پھر عام قبرستان جنت البقی اندر ہی منو دفن کر دیا دے میرے بھائیو میرے برادر جناب فاروق یکم محرم شہید ہو گئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر نو غسل دیتا ہے اور حضرت صہیب رومی نے جناب عمر دا جنازہ پڑھایا اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ دے سبوت فرما دیتا ہے میں آنا اے ہوئی او لوگ نے کہ جنہوں دے بارے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرمان دینے والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جدو حضرت عمر نو حجرہ عائشہ صدیقہ جو دفن کیتا گیا نا حضرت علی مسکران لگ گئے فرمان لگے واہ عمر میں نو پہلا ہی یقین سی عمر تو ایتھے ہی لیٹنا ہے سبحان
عمر میں نو پہلا ہی یقین سی اے جگہ اللہ نے تینو عطا فرمانی ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ پیغمبر دے یاران دا سچا یار بنائے، کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔